اور ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے، برگزیدہ بندے ہسٹری میں ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں چہار دانگ عالم کے اندر پھیلایا۔ تو مبلغ کی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے رستے کی طرف جو مبلغ ہے، جو داعی ہے، مبلغ کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، داعی کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، تو یہ وہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مبلغ ہو، واعظ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ 3 حکمت عملیاں یا 3 اصول جو ہیں وہ ان ضوابط کا خیال رکھے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے جب بلانا تو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، جس علاقے میں آپ موجود ہیں، جس طرح کا وہ معاشرہ ہے، جس طرح کے وہ لوگ ہیں، ان کی زبان میں گفتگو کی جائے، ان کے مطابق گفتگو کی جائے، ان کے لیول پہ جا کے گفتگو کی جائے اور اس طرح کی بات کی جائے جو ان کے دل پہ اثر کرے، جو آپ کو اللہ کی طرف راغب کرے، نہ کہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تعمیری گفتگو ہونی چاہیے، تخریبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے جو حکمت کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کو، واعظین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ضمیر کو جگائیں، ان کی اناؤں کو نہیں جگانا چاہیے، ایسی بات کر کے جس سے لوگوں کی انا جاگ جائے، الٹا اس کا ریاکشن آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، جیسے آپ کو آقا علیہ السلام کی بے شمار واقعات ملتے ہیں جس کے اندر ایک بدو آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 3 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ 3 کی اجازت دیتے ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم 3 پڑھ لیا کرو، تم کلمہ پڑھو۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ضد بنائی ہوئی تھی کہ اگر وہ کہتا کہ جی میں 5 نہیں پڑھنی تو وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوتا۔ تو حکمت کے ساتھ کہا ٹھیک ہے کہ تم 3 پڑھ لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وہ مسلمان ہوا تو اس نے 5 پڑھنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ اسی طرح ایک بدو آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ میں ایک کام چھوڑ سکتا ہوں، تو آقا علیہ السلام فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ تو اس نے جھوٹ چھوڑ دیا کیونکہ وہ ام الخبائث ہے، تو برائیوں کی جڑ ہے، تو جیسے اس نے وہ جھوٹ چھوڑا تو اس کی دیگر جو خرابیاں تھیں وہ بھی اس کی لائف کے اندر سے نکل گئی۔ تو یہ ہوتی ہے حکمت کے ساتھ۔ پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ ایسے آرگیومنٹس دیں جس کے اندر ناصحانہ گفتگو ہو، جس کے اندر سابقہ امم کا تذکرہ ہو، کوئی ایسے واقعات ہوں، کوئی ایسی چیزیں ہوں، کوئی ہسٹری کی چیزیں ہوں، کوئی جو حالات حاضرہ کی چیزیں ہوں، کرنٹ افیئر سے تعلق رکھتی ہوں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر آپ یہ برائی کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ تو وہ کرنٹ افیئر سے واقف ہو اور وہ اچھی نصیحت کے ساتھ گفتگو کرے۔ اور جب وہ دونوں چیزوں سے جو ہے معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر مجادلہ کرے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے مناظرہ کرنا، اور مناظرے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار نکالیں، مناظرے کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ دلائل سے گفتگو کریں۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے نجران کے عیسائی جو آئے تھے ان کے ساتھ ایک طویل ڈائلاگ کی ہے جس کو سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ہر قسم کی دلیل دی اللہ کے ایک ہونے میں، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اس کے ریاکشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت سارے دلائل دیے اور وہ مجادلہ کیا۔ یعنی پہلے آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے، پھر آپ نے مجادلہ کیا، اور جب وہ مجادلہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو پھر آخری چیز ہوتا ہے اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اور وہ مباہلہ جو ہے وہ خاص لوگ کرتے ہیں جیسے آقا علیہ السلام نے کیا۔ پھر نجران کے عیسائیوں کا ٹھیک ہے پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے تعلق داروں کو لے آؤ اور میں اہل بیت کو لے آتا ہوں۔ تو وہ پھر آخری چیز ہوتی ہے جب پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے جو حق پہ ہے اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ مبلغ کے 3 اصول ہیں کہ حکمت ہونی چاہیے اور اچھی نصیحت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور مجادلہ کی اگر نوبت آ جائے تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ تو ہم نے مبلغ کے بارے میں بات کی کہ آپ کو حکمت پسند ہونا چاہیے، آپ کو یعنی کہ فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ آپ جیسے آپ کے مہمان ہیں، جیسے آپ جن سے خطاب کر رہے ہیں ان کے مطابق آپ اس کو لے کر چل سکیں تاکہ کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مطابق ہم چلیں۔ اچھا سر، اب دوسرا سوال میرا یہ ہے مبلغ اور مصلح میں کیا فرق ہے؟ مصلح جی 2 چیزیں ہیں جیسے ابھی بات کی گئی ہے۔ جیسے مبلغ ہے نا، مبلغ کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ مبلغ کا ایک طرح سے دائرہ کار اس لیے وسیع ہے کہ مبلغ جو ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرے۔
تو وہ اس کو وہ چاہیے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں آج کل کے دور میں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں، صحیح ہے، کہ جو بین المسالک یا بین المذاہب جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. وہ اس طرح کی ٹریننگ کرے کہ جب مجادلے کے اندر بھی، مناظرے کے اندر بھی، یا ایون کہ کوئی بھی حکمت کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ ہو تو اس کے اندر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہونے کے، جیسے اب الحاد پھیل رہا ہے تو الحاد اس کا توڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ توحید کو اس طرح بیان کریں جو آج کے مطابق جو ہے جس کو سمجھ آ سکے، سائنس کے مطابق وہ گفتگو کر سکے. تو وہ اس کا دائرہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے کر آتا ہے. اس کے اندر وہ سارے لوگ جو اس وقت آج بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، یا وہ ہندو ہیں جو اپنا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یا وہ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کو قائل کرنا یہ مبلغ کا کام ہے. مصلح کا کام جو ہے وہ اصلاح کرنا ہوتا ہے. یعنی جیسے ابھی میں نے کہا موعظۃ الحسنہ، تو مصلح کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسلمان معاشرہ ہے، جیسے کہ آج کے ہمارے علماء ہیں، واعظین ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی تو زیادہ 90% سے 98% کے قریب تقریباً کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں. تو یہاں پہ تو مسلمان آلریڈی موجود ہیں، ان کو تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھانا. ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کرانا ہے، آگاہ کرنا ہے. تو ان کی زندگیوں کے اندر اسلام کو داخل کروانا ہے، اور اس اگر جن کے ہاں موجود ہے اس کو زیادہ پروان چڑھانا ہے. تو مصلح کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ایک ہمارے ہاں بے شمار مسالک کے اندر جو ہے وہ جماعتیں موجود ہیں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے. تو جیسے اب تبلیغی جماعت ہے، اب تبلیغی جماعت کا جو کام باہر ہو رہا ہوتا ہے، یا دعوت اسلامی کا کام جو باہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آپ مبلغین کے اندر شامل کریں گے. اور جو کام یہاں ہو رہا ہے، جو مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ اصلاحی کام ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. تو جو مسلم معاشرے کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کو مصلح کہتے ہیں اور واعظین کہہ سکتے ہیں، اور جو لوگ غیر مسلم معاشروں کے اندر کام کرتے ہیں ان کو مبلغین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا obviously، تو مجھے بتائیے کہ وہ مبلغ ہیں یا مصلح ہیں؟ ہاں جی، وہ مبلغ ہیں. وہ مبلغ ہیں کیونکہ ان کا ویسے بھی جو اسپیشلائزیشن ہے، جیسے آپ ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے احمد دیدات تھے جو مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کئی عیسائیوں سے مناظرے کی، ان کی کیسٹس، ان کی کتابیں موجود ہیں. تو اسی طرح ان کا بھی جو ہے شروعات جو ہے وہ یہ اسی طرح ہوا کہ جو ایک شخص تھا اس نے آقا اپنا قرآن پاک کے اوپر اعتراضات کیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے وہ پھر اعتراضات کا جواب دیا اور قرآن میں بتایا کہ کوئی غلطی نہیں ہے. تو اسی سے ان کا پھر آغاز ہوتا ہے، پھر وہ اسی مشن کو لے کر چلتے ہیں. تو ان کا اصل کام جو ہے وہ غیر مسلم معاشروں میں، جیسے وہ ہندوستان میں انہوں نے کام کیا یا دیگر ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں. اب تو وہ ظاہر ہے وہ ملیشیا شفٹ ہو گئے ہیں بھارت کی جو جاہریت کی وجہ سے، لیکن ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اس لیے ان کو مبلغ کہہ سکتے ہیں، مصلح نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ ان کے لائیو سیشنز وغیرہ میں دیکھیں جہاں پہ غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ ان کے جو بھی واعظ بیان ہوتا ہے وہ سن کر وہ کلمہ جو ہے وہ ان کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ مصلح میں نہیں آتا؟ نہیں، جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو وہ غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں.